بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس کا عنوان ہے قوم لوط کا واقعہ۔ تو ناظرین کرام، اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے، وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی، آج تک ایمان مضبوط نہ بنا۔ چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن له جہنم، قربان جاؤں، ان له مجرمن فإن له جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے، اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 تہ بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک هم الدرجات العلی،
اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئیں، فتنے اٹھیں، شرارتیں اٹھیں، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا، کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟
اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعظ ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جہان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر 2.5 آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا۔ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔
उस पेड़ को जिसके नीचे हुजूर तशरीफ फरमा हुए थे, कई दिन क़याम रहा, उमर फारूक ने खड़े होकर जड़ से निकलवा दिया। किसी ने कहा है उमर ये क्या कर रहे हो? फरमाया हाँ, जिस दरख्त के नीचे नबी बैठा उसकी ताजीम होगी और कुरान को ठोकरें लगेंगी। लोग यहां शिरक शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने इस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। बैतुल्लाह को छोड़ देंगे, उसकी पूजा छोड़ देंगे, उसका सजदा छोड़ देंगे, यहां लोग सजदे शुरू कर देंगे, इसलिए मैं उमर इस दरख्त को नहीं छोड़ता। हालांकि उस जमाने में बिदअत करने वाला कोई करीब करीब था भी नहीं, शिरक करने वाला था ही कोई नहीं, लेकिन हजरत उमर ने शुभ जाहिर किया कि हमेशा तो सहाबा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैतुल्लाह से फिर जाएंगे, दरख्त की तरफ दिल लगा लेंगे, जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और यही वजह बनी, ये जो इस वक्त सऊदी अरब में बैतुल्लाह और मदीने पाक में जिन लोगों की हुकूमत है, इनसे पहले तुर्कियों के दौर में बड़े बड़े रोजे बने हुए थे सारे सहाबा के। हजरत हलीमा का रोजा अलग था, फातिमा ज़हरा का रोजा अलग था, हजरत उस्मान का रोजा अलग था, तलहा जुबैर का रोजा अलग था, बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे। मगर हालत वही थी, ना कोई हरम नबवी में औरत ठहरती थी, बस या हलीमा के दरवाजे पे पड़ी है, या फातिमा ज़हरा के मज़ार पे पड़ी है, या हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे पड़ी है, या हजरत खदीजा के दरवाजे। बैतुल्लाह में कोई नहीं, रोज़े रसूलुल्लाह पे कोई नहीं। आप कहते होंगे कि ऐसा कौन कमला था जो बैतुल्लाह को छोड़ करके वहां पड़े रहते थे? यहां तजर्बा नहीं तुम्हें? मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, नमाजी मर गए। चारों तरफ जो शिरक होने लगा, वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते थे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार, ला तजाल कब्री असनाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। और आगे फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, फिटकार करे। क्यों? इसलिए इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। जानते सारे हैं, सारे मौलवियों को पता है, सारे पीरों को पता है कि अल्लाह की जात के सिवा सजदा, रुकू किसी को नहीं किया जा सकता।
اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، مر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔
फरमा कल्लबत कौम लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। मेरे भाइयों, मेरी बिरादरियों, मेरे खानदान के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, किस प्यारे अंदाज से अल्लाह का नबी बुला रहा है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, अमीन बना करके भेजा गया हूं। अल्लाह ने अमानत मेरे सुपुर्द की है, तौहीद की अमानत। सुभान अल्लाह, तौहीद की अमानत मेरे सुपुर्द की है और मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। फत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से। नबी कहता है, रसूल कहता है, पैगंबर फरमाते हैं, डरो उस परवरदिगार से जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, जिसके कब्जे में पत्ता पत्ता है, जिसके कब्जे में कतरा कतरा है। डरो उस परवरदिगार से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरोगे, खुदा तुम्हारे सारे काम संवार देगा, सारे विचारों की बिगड़ी बना देगा। नबी खुदा का तालीम दे रहा है, तबलीग कर रहा है और कहता, ओ लोगों, इस तबलीग की मैं तुमसे मजदूरी कुछ नहीं मांगता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, मैं मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा टका नहीं मांगता, मैं रोटी पानी नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नबी खड़ा है, बुला रहा है अपने भाइयों को, अजीजों को, बिरादरी को, खानदान को, आओ सारे मेरी बात सुनो। खुदावंद करीम ने जो ताज नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइज जो किया वो पहुंचा रहे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बाज तो क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। फरिश्ते आवाज देते, इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मरज बढ़ता चला गया, मरज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की, जो समझाया, जितना आगे खबरदार किया, उतनी ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए। उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो, ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे, निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस जालिमों, मेरे मेहमान है, बाद आओ, बाद आओ।
کیا کرتے مہمان کی. مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے, دروازہ توڑنے لگے, نکال ان کو باہر. سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں, لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے. فرمانے لگے لوگوں جانے دو بعد آؤ. فرمایا قال یا قوم, قال یا قوم, او میری قوم کے لوگوں, او میرے بھائیوں, او میرے رشتہ داروں, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں, عورتیں موجود ہیں, ان سے اپنی حاجت روائی کرو, ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو. جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ. قربان جاؤں نبی پر, کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں. بڑا سمجھایا, بعد آ جاؤ, چلے جاؤ, میرا مکان نہ توڑو, دروازہ نہ توڑو, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا, تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا. بعد آ جاؤ, چلے جاؤ. کہنے لگے نہیں نہیں, ہم بالکل نہیں جانے کے, ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, بڑا سمجھایا. ہاتھ باندھے, منتیں کی, بڑے بڑوں کی, سرداروں کی, چودھریوں کی منتیں کی, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی منتیں کی. اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے, کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے. فرمایا جاؤ, چلے جاؤ, باہر آ جاؤ. کچھ جو ظالم قسم کے تھے, جو بدبخت اور شقی تھے, جو بہت زیادہ شیطان تھے, انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کو دھکے دیے, ہٹ ایک طرف دروازے سے, دروازہ روک کے کھڑا ہے, صبح سے یہ وقت آ گیا, ہٹتا نہیں ہے. اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے, قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے. سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید, اے کاش میرے پاس فوج ہوتی, میرے پاس لشکر ہوتا, میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی, طاقت ہوتی, قوت ہوتی, میں تمہیں مار کے بھگاتا. اور ظالموں شرم کرو, نبی کو نہ مارو, اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو, خدا کے نمائندے کو نہ مارو. لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا, گھسیٹنا شروع کر دیا. ادھر اللہ کے نبی نے رویا, رو دیا, ادھر آنسو پڑے, ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے, قالوا یا لوط, اندر سے آواز آئی, مکان سے آواز آئی. جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے, جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے, اور تم لوگ مانے یا نہ مانے, نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے. اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک, اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام, آپ نے ہمیں پہچانا نہیں, ہم آدمی نہیں ہیں, چھوکرے نہیں ہیں, ہم لڑکے نہیں ہیں, ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. دروازے سے ہٹ جاؤ, انہیں اندر آنے دو.
توڑ دو دروازہ. اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ. ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا. جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے. نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا. جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی. پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، کیونکہ تو ہے بستی. اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے. اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے یہ سزا ہے، بربادی ہے. اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے. اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گناہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے. تھرے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک. عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں. اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا. پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا.
अल्लाह के नबी ने हर मुमकिन कोशिश की बर्बादी से बच जाए, मेरे गजब से बच, अल्लाह के गजब से बच जाए, अल्लाह की तबाही से बच जाए। अगर उसके आदाब आ गया फिर चलेगा नहीं। जब वो जमीन कटी तो लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर की बीवी भी बीच में आ गई। हाँ, निस्बतें कायम कर लो जी, फलाने बन जाओ, फलाने बन जाओ, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस चीज को मिटाने के लिए मैंने 1,24,000 अंबिया भेजे, वही चीज आज तुम फिर पैदा कर रहे हो। वही शिर्क, वही बिदअत, वही कुफर की लानत। जब तक अकीदा नहीं बनता अमाल की जड़ें नहीं बन सकती। कुरान का फैसला है, एक दिन में 100 देगे पका, एक दिन में 1,000 आदमियों को कपड़े पहना, एक दिन में 100 पानी पीने के लिए लोगों के लिए कुएं बना, एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर, अगर अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं, तमाम का तमाम पानी की तरह बह जाता है। पहले अकीदा सही कर, फिर बात बनेगी। अगर खैरात करने से सब कुछ बनता है तो बनिए का मुकाबले में तुम खैरात में नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का एक एक किराड़, एक एक बनिया 20-20 लाख रुपया सिर्फ पानी पिलाने पे खर्च करता है, 10-10 लाख रुपया खर्च करता है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, अब गर्मी का मौसम आएगा, कभी सिंध का सफर करो, घोट की, पन्नू आकिल, डैर की, मीरपुर माथेलो और दूसरे स्टेशनों पर बनियों के लड़के, किरायों के लड़के बर्फ का पानी बाल्टियों में लेकर गाड़ियों के चारों तरफ फिरते हैं। पिलाने वाले किराड़ हैं, पीने वाले उम्मती और मुसलमान हैं। लेकिन उनकी खैरात का बदला दुनिया ही में अल्लाह पाक दे देता है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे वाली जड़ मजबूत नहीं। बाज़े लोगों ने ये समझ रखा है 10 सेर चावल पका दो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर यूं काम चलता तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद ना होती। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना। बड़े बड़े समझाने की कोशिश की, पैगंबर कब चाहता है कि कौम बर्बाद हो जाए, पैगंबर कब चाहता है कि खुदा का इन पर अज़ाब आए। रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह समझाया, शाम समझाया, हर तरीके से नबी ने हाथ पांव मारे, मगर कौम ना मानी, बिरादरी नहीं मानी, खानदान नहीं माना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के हाथों सारी उम्र मार खाई। चचों ने मारा, चचाजाद भाइयों ने मारा। इसी मसले की वजह से तुम्हें तो क्या तकलीफ पहुंचेगी? आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा से जाके पूछो, काली कमली वाले, आमना के दुर्रे यतीम, तेरी बेटियों को तलाक किस वजह से हुई थी? क्या वक्त होगा जब अबू लहब के लड़के दोनों आए और आके कहने लगे, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी बेटियों को अपने से अलग करते हैं, तेरा अकीदा और है, हमारा अकीदा और है। तू एक का पुजारी, हम कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा, हमारे कई खुदा। बेटियों वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं, कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। फिर इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदार दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, वो नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खाकर के कभी बद्दुआ न दी,
جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی. پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے, ابو جہل نے سر میں پتھر مارا, لہو دور جا کی دھار پڑی, بد دعا نہ دی. لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا, فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا. تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے. ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا, کانپتے کانپتے گھر گئے. ابا نے پوچھا کام کری آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں. کافر کہہ رہے ہیں کافر. ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے, پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی. آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی, کام بگڑ گیا. تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو, روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا بگڑے گا. یوں لکھا علماء نے, ابو لہب رونے لگا. پڑوس کے لوگ آئے, وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں. اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں, کوئی میت نہیں, کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا, آگ لگی ہوئی نہیں, نقصان کچھ نہیں, تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے, روز تو آپ اس کو مارتے ہیں, اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں, کیا ہے اس کے پلے, کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے, مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا, میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی, مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے, پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے, آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی. آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے, سچا ہے, حق ہے. اوکے جی پرانی کتابیں ہو گئی, پرانا دین ہو گیا, پرانا اسلام ہو گیا, اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے. اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں, مرد کا یقین نہیں, دکاندار کا یقین نہیں, ڈاکٹر کا یقین نہیں, افسر کا یقین نہیں, چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں, مرد عورت کا یقین نہیں. اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے. تجارت کے لیے چلا, ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے, شام ہو گئی, راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر, رحم کرو مجھ پر, میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے, ساری رات ان کی حفاظت کرو, خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا, ٹلا بنایا, اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا, چاروں طرف لوگوں کو سلایا, ہوشیار کیا, بیدار کیا. آواز آئی جنگل کے شیر آ جا, آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں, میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا, چاروں طرف پھر رہا ہے, پہاڑ کے سامان کے, پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے, ناحق کوئی نہ پھڑ جائے. مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں, بڑا دلیر ہوں, تیرا بنایا ہوا جانور ہوں, تیری مخلوق ہوں, مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا, ناحق خون نہ بہا دیا جائے.
जंगल का दरिंदा तो डर गया, मगर मैं और आप ना डरे। हम ना डरे, भाई का खून बहाते ना डरे, चचे का खून बहाते ना डरे, मामा का कत्ल करते हुए ना मरे, साले और बहनोई को कत्ल करते हुए कभी ना डरे। और फिर उम्मती का उम्मती जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है। जुल्म करते हुए सोचते नहीं कि क्या असर होगा, क्या कहां असर पड़ेगा, कहां ये बात पहुंचेगी। आज किसी की मिसल है तेरे हाथ में है, आज फैसला करने वाला तू है, कल को मिसल तेरी होगी, अदालत दूसरी होगी। फैसला करने वालों, खुदाई फैसले का भी इंतजार करो। इलाही मुझे पता नहीं चलता मैं किसको फाड़ूं। हवा को हुक्म दिया, इन दोनों जालिमों के मुंह की भभक जो इन्होंने मेरे नबी को गालियां दी, मेरे नबी का दिल दुखाया, आमला के दुर्रे यतीम का दिल दुखाया। कौन सा नबी? अल्लाह गनी। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे, जहां बैठती वहां खुशबू, जिस जगह सोती वहां खुशबू के हुल्ले, गुस्लखाने में जाती वहां खुशबू। कौन सी दुकान से लाई? हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया। 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया, मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? कहां से आती है? कहने लगी, अम्मा अगर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूं तो तुम इसके मुंह की भभक लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है, दोनों को चीर कर टुकड़े करती है। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील खार हुए, वही तबाह बर्बाद हुए। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम महबूब दो आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो, ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।